اب اگر گورنر کے استعفے کا مطالبہ ہوگا اور ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو پھر MQM پاکستان کی طرف سے بھی صدر مملکت کے استعفے کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ پنجاب 2 گورنر، 1 صدر، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، اس کے بعد سینٹ کا چیئرمین تمہارے پاس ہیں، 2 صوبوں کے وزیر اعلیٰ تمہارے پاس، اور اس کے بعد 8 عہدے رکھنے کے بعد ایک گورنر تمہیں کھل رہا ہے سالہ، سندھ کا گورنر، جو کہ شہری علاقوں سے جسے آنا ہے۔ اگر اس کی کوئی اس کا ایکٹ، اس کا عمل، اگر فرض کر لیں کسی طرح سے کوئی سیاسی کوئی تاثر پیش کر رہا ہے، سیاسی تاثر، ابے تم نے تو اکھاڑے بنائے ہوئے۔ سلیم حیدر گورنر پنجاب تو ہیڈ آفس ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب، وہاں بیٹھ کے کہتا ہے بلاول بھٹو کو میں پرائم منسٹر بناؤں گا، اس کے لیے اس نے وہاں سے کیمپین شروع کی ہوئی ہے اور وہاں شمولیتیں ہوئی ہیں، اخبار بھرے پڑے اخبار، ٹیلی ویژن میں آپ کو ساری انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کو بھیجیں گے کرتاس حدیث میں۔ یہ اصل ملک دشمنی ہے، کراچی دشمنی، یعنی کراچی دشمن جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور پنجاب پیپلز پارٹی کا موقف اور ہے، مقامی حکومت کو با اختیار بنانے کا یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کا، اور سندھ پیپلز پارٹی کا کہ نہ کھپن مقامی خود مختاری نہ کھپن، شہری بلدیاتی ادارہ جا اختیار نہ کھپن، لیکن وہاں کھپن پنجاب میں صوبہ بھی کھپن، سندھ میں صوبہ نہ کھپن۔ تو مطلب یہ ہے کہ تو یہ پھر اپنا نام بدل لو نا یار، PPP کی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جگہ سیدھا کہہ دو سندھ پیپلز پارٹی، اور اسے رجسٹر کراؤ الیکشن کمیشن میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں ہے یہ بھائی؟ دھو دیا آج ہم نے ان کو، فارغ کر دیا، اور 2018 میں ہائی کورٹ کو نہیں پتا یہ کیس وڈرا کیا، بیچاری ہائی کورٹ معصوم بے ضرر ہے، یعنی 2010 میں یہ کیس وڈرا ہوا، ہائی کورٹ کو نہیں بتایا گیا، تو ہائی کورٹ نوٹس دے رہی ہے 2018 میں 8 سال بعد بیچاری ہیں۔ جسٹس سلیم جیسر جج کہ نیم پریزنٹ فار ایپلیکنٹ سیم از دا پوزیشن آف دا لاسٹ مینی کانسیکیوٹیو ڈیٹس 2008، وہاں ڈیٹ لگ رہی ہیں اس کیس میں، اور یہاں سسٹم مضبوط ہو گیا 8 سالوں میں، 2010 سے 2008۔ ابے وزیر اعلیٰ سندھ، خدا کا خوف کرو یار، میوٹیشن افغانی، لیز باروق ستار، نعمت اللہ خان ریگولرائزیشن۔ ابے اگر نعمت اللہ خان کے زمانے میں اللیگل ہوئی تو نعمت اللہ خان کے زمانے میں ہی اینٹی کرپشن کی انکوائری شروع ہو گئی، اور نعمت اللہ صاحب نے مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے قصداً خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے کیوں اس کیس میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی معاونت نہیں کی؟ انہوں نے جا کے کیوں اپنے گواہ اور گواہیاں نہیں دیں؟ اگر جماعت اسلامی کا تعلق نہیں ہے بھائی، یہ صرف ریٹرک ہے، صرف نعرے ہیں، دعوے ہیں، 1,500 2,000 لوگوں کو جمع کر کے بڑی شاہراہوں کو بلاک کر کے کسی طرح کراچی پر قبضہ کرنا ہے۔ مقدمہ کس نے کیا تھا 140A کا سپریم کورٹ میں؟ جسٹس گلزار احمد شیخ کی عدالت میں MQM نے۔ بلدیاتی اختیارات کے لیے لڑے ہم، بلدیاتی اختیارات کی آئینی ترمیم ہم قومی اسمبلی اور سینٹ میں داخل کرے ہم، اور پنجاب اسمبلی سے اسے پاس کرائے ہم، یہ سارے MOU سائن کرائیں PMLN کے ساتھ MQM ہم، اور اس کے بعد یہ کہیں پیپلز پارٹی MQM۔ اصل نیکسس، اصل گٹھ جوڑ تو یہ 2003 سے شروع ہونے والی انکوائری، جب 2003 میں یہ پارکنگ اسپیس بیسمنٹ میں 178 دکانیں بنانے کی، بلکہ بند تو 98 میں گئی تھی، اور اس وقت ریگولرائز ہم نے نہیں کی، تو 2003 میں انکوائری شروع ہوئی، اور جب کیونکہ اس وقت 2098 میں پھر ہماری حکومت چلی گئی تھی، حکیم سعید کا ثانیہ ہو گیا، جو واقعات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ 99 میں پھر مشرف صاحب کا جو ہے وہ مارشل لاء لگ گیا۔ یہ ساری باتوں کو سامنے رکھیں تو 2003 میں ریگولرائز وائلیشن کو بلیٹنٹ فلیگرنٹ کراس
مادر پدر وائلیشن کو ریگولرائز نعمت اللہ خان نے کیا، ان کے دور میں ہوا، ان کی ناک کے نیچے ہوا، ان کو ایف آئی آر میں نہیں، کیس میں کہیں ان کا نام نہیں ہے، اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کیس کی تفتیش میں کہیں پر ان کا جماعت اسلامی کا کوئی کردار نہیں کہ جو افسران ہیں ان کو سالوں کو ان سے ان کی گھروں پہ فائلیں ہیں نکلی ہیں، سب ریکارڈ پر موجود ہیں، تفصیل دی گئی ہے سرکاری دستاویزات میں، سب اس میں موجود ہے کہ گھر پہ اس کے اخلاق احمد کے گھر پہ فائلیں، اس کے جو پرائیویٹ آفس ہے ریٹائر ہونے کے بعد جہاں وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس کر رہا ہے ایک انجینئر یا ٹاؤن پلانر کے طور پر، وہاں پر فائلیں مل رہی ہیں چھاپوں میں، تو اس کے بعد کوئی کسر رہ گئے اور ان سب کو معاف کرو، ان کے مقدمات ختم کرو، ان پہ سے ایف آئی آر واپس لو، منظور کاکا کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، سسٹم کے بانی کو رہا کرو، منظور کاکا کو رہا کرو، اور رہا کرا لیا۔ یہ نہ دیوار پہ کچھ نعرے ہیں، اصل اقتدار کے ایوانوں میں جو دوسرے نعرے، رہا کرو، رہا کرو، سسٹم کے بانی کو رہا کرو، اس کو رہا کرا دیا اور سسٹم بن گیا۔ یہ بیچارہ حسن بخشی آج رو رہا ہے، یہ آباد والے آج رو رہے ہیں، جس کی رشوت اس زمانے میں شاید کسی ایسے منصوبے کی جو 1000 گز پر ہو، میرے خیال میں 25 لاکھ 50 لاکھ میں، آج 10 کروڑ 20 کروڑ کی رشوتیں ہیں ان کی۔ اچھا بھائی اب بتائیں اس کے علاوہ، میری بھی برے نہیں ہیں اس سے، لیکن معذرت کے ساتھ ایوری تھنگ از فیئر ان وار اینڈ لو۔ تو اب آپ نے جنگ چھیڑ لی ہے تو بھائی پھر جنگ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ پبلک پروسیکیوٹر 21/4/2010 کو وہی جو یہ کیس ختم کرا، پبلک پروسیکیوٹر کورٹ میں دیتا ہے اور پھر متعلقہ کورٹ مقدمے کو ختم کرنے کا حکم جاری کرتے۔ ہائی کورٹ کو نہیں پتہ، ہائی کورٹ ڈارک میں ہے، ہائی کورٹ 2018 میں جاگتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بھائی اس کیس کا کیا ہوا، تو 24/4/2010 کو سسٹم کی بنیاد رکھی گئی، یہ کیس اینٹی کیس نمبر 56/2006 کو ختم کر کے سسٹم کی بنیاد رکھی گئی۔ اب میں پاکستان کے تمام بڑوں سے، سول ملٹری لیڈرشپ سے کہتا ہوں کہ اب کراچی کو ان کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑے گا، اللہ کا واسطہ۔ اب ان لٹیروں سے، ان وڈیروں سے، ان جابروں سے، ان ظالموں سے اب کراچی والوں کو بازیاب کرائیں۔ یہ یرغمال ہیں، یہ مغوی ہیں، یہ ہاسٹیج بنا دیے گئے ہیں، ان کی زندگیاں مفلوج کر دی گئی، ان کے کاروبار تباہ برباد کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو 1200 دکانیں نہیں ہیں، یہ 12,000 سے 15,000 خاندانوں کی داستان ہے، یہ جو گل پلازہ ہے۔ اور ریگولرائزیشن کب ہوئی؟ 2003 میں، 2005 میں ایف آئی آر کٹ گئی، تحقیقات ہوئی، ملزمان نہیں چھٹے، کیس ختم ہونے کی پلی متعلقہ کورٹ نے مسترد کی، بیل مسترد ہوئی، لیکن 2009 میں رہا کرو، رہا کرو، منظور کاکا کو رہا کرو، سسٹم کو آباد کرو، اور 2009 میں اس کی بنیاد رکھی گئی سسٹم کی۔ یہ ہے ساری کہانی، بیک گراؤنڈ جو ہوا، یہ آج آیا ہے سارا یہ۔ اچھا ایک منٹ، اب فیصل گنڈی کی تمام سرکاری گاڑیوں پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہے، آپ کہیں تو میں اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھا دوں ان کے۔ اچھا پھر صدر مملکت آصف علی زرداری، زیرک، سینئر پاکستان کے سیاستدان، ہم نے انہیں امیونٹی دی آئینی ترمیم 27 میں۔ چلے بھائی تمہارا استثناء تمہیں کو مبارک ہیں، لیکن یار آپ کو استثناء ملا ہے، باقی نیچے والوں کو تو نہیں ملا نا یار، نیچے والوں کو تو نہیں ملا بھائی، ایک منٹ، نیچے والوں کو نہیں ملا استثناء، تو یہ یاد رہے۔ اب نیچے، اب یہ ساری باتوں کی انکوائری ہو، ہائی کورٹ پوچھ رہا ہے 2018 میں یہ کیس کہاں گیا، ہائی کورٹ کو نہیں پتا، عدالتیں بھی ہماری، چٹ بھی میری، پٹ بھی میری، سب کچھ میرا۔ یعنی یہ جمہوریت ہے، یہ سیاسی جمہوری سوچ عمل، یہ اسے کہیں گے آپ؟ بلدیاتی اداروں کو نمائشی بناؤ، زبردستی اپنا میئر لاؤ، مہر تصدیق سب کرو کہ کراچی اب ہمارا ہے۔ اب 7 سیٹیں بھی اگر تمہیں قومی اسمبلی کی ملی تو 15 ہمیں بھی ملی ہے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اب ہمارے وجود سے کل تک انکار تھا، ایم کیو کون، فاروق ستار کون کل تک، اور آج کہتے ہیں کہ ان کی ورث نہیں ہے۔
ان کی برتھ نہیں, جبھی تو تمہارے منہ سے نام نکل رہا ہے یار. آج تم ان کے بیانات کا جواب دے رہے ہو. ہاں تو میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ صدر مملکت کئی مرتبہ سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ میں نظر آئے. اگر صدر مملکت اس آئینی عہدے پر رہ کر اپنی سیاسی جماعت جس نے انہیں صدر کے لیے نامزد کیا, اگر وہ ان کے ساتھ وہاں بیٹھ کر ان کی سیاسی فیصلوں میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, تو پھر گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی MQM پاکستان کے جہاں فیصلے ہوں گے, جہاں پالیسیاں بنے گی, وہاں پر پھر گورنر سندھ بھی بیٹھے گا. اگر سینٹرل ایگزیکٹو کونسل میں صدر مملکت, اور اگر گورنر سے استعفے کا مطالبہ اس لیے ہے کہ اس نے 18 سال کی بے حسی کے کفل کو توڑا, ان کو ایکسپوز کیا گل پلازا پہ جا کے, تو گل پلازا پہ کھڑے ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. ایک آدمی کھڑ رہا, 8 آئینی عہدے ہیں یار, ایک آئینی عہدہ برداشت نہیں ہو رہا MQM کا نامزد کردہ. تمہارے پاس 8 ہے یار, مقابلہ کرو, مردوں کی طرح ہونا یار, سیاسی جمہوری پارلیمانی طریقوں سے آ کے فیس کرو, اور یہ پوری کہانی بتاؤ نا پھر کھڑے ہو کے. یہ انشاءاللہ علی خورشیدی وہاں بھی جس طرح وزیر اعلیٰ نے کھڑے ہو کے میوٹیشن افغانی, لیز فاروق ستار, نعمت اللہ ریگولرائزیشن کے بعد کیس بھی تو واپس کیا بھائی. 2009-10 میں سسٹم کی بنیاد رکھی, منظور کاکا رہا ہوا, تو اس کا بھی تو ذکر کرو. اب اگر گورنر کے استعفے کا مطالبہ ہوگا اور ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, تو پھر MQM پاکستان کی طرف سے بھی صدر مملکت کے استعفے کا مطالبہ کر رہا ہوں. صدر مملکت کا استعفیٰ دے, اس لیے کہ وہ بھی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں. سلیم حیدر گورنر پنجاب استعفیٰ دیں, اس لیے کہ وہ بھی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہے. فیصل کنڈی گورنر KP کے بھی ملوث ہیں سیاسی سرگرمیوں میں. ان تینوں سے بھی استعفیٰ پھر لیا جائے. اگر گورنر سے کامران ٹیسوری MQM کے نامزد کردہ امیدوار سے لیا جائے گا. ہمیں موقع نہیں دیا گیا. اگر خدا کی قسم آج ہی فیصلہ ہو جاتا, انکوائری کمپلیٹ ہو جاتی, کہ اصل بیسمنٹ میں لوگ زیادہ مرے ہیں, بیسمنٹ سے نہیں نکل سکے ہیں. ڈرائی پاؤڈر امپورٹ ہی نہیں ہوا, دکھائیں